اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ انشاءاللہ آج ایک کوسچن جو عام طور سے ہمارے ہاں سامنے آتا ہے، اور ماہ رجب اور ماہ شعبان کے یہ 2 مہینے جو ہیں، اس میں خاص طور پر نذر اور نیاز جو ہے وہ عام طور سے گھروں میں دی جاتی ہے اور دلائی جاتی ہے۔ اور پہلے تو میں ساتھ ساتھ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں رجب کے مہینے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس ماہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ہے اس ماہ کی برکات سے صحیح معنی میں فیضیاب ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں میں چاہوں گا کہ ہم اسی مسئلے کے اوپر بات کریں کہ اس کی صحیح شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کو ہم کس طریقے سے ہمیں جو ہے اپروچ کرنا چاہیے اس مسئلے کو۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی میں نے کم از کم 3 آیات جو ہیں وہ لکھی ہیں کہ جس میں نظر کا ایک فلسفہ بیان کیا گیا ہے، یا کم سے کم ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظر جو ہے ایک شرعی حکم ہے، اور اس کی قرآن مجید میں اس کے روٹس موجود ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو ہے وہ نظر کی بات کرتی ہیں کہ میں نے نظر کا روزہ جو ہے وہ رکھا ہے، اور میں آج کسی انسان کے ساتھ بات نہیں کروں گی۔ یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِّنْ أَنصَارٍ۔ کہا کہ تم جو نفقہ دیتے ہو، جو انفاق کرتے ہو، یا جو تم نظر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی یہ والی آیت جو مشہور ہے سورہ دہر یا سورہ انسان کی آیت نمبر 7، یؤفون بالنذر ویخافون یومن کان شرہ مستطیرا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب امام حسن اور امام حسین بیمار ہوتے ہیں تو نظر جو ہے جو انہوں نے کی، اور نظر کو وفا کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے قرآن مجید میں موجود ہیں، اور صرف یہی بتانا تھا کہ اس کی ایک قرآنی جو ہے وزڈم اور قرآنی حقیقت ہے۔ تو جو قرآن مجید میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اوفو بالعقود، پہلی بات تو یہ کہ جنرل قرآن مجید کا میسیج یہ ہے کہ ہمیں جو بھی ہم کسی کے ساتھ عہد و پیمان کریں تو ہمیں چاہیے کہ اس عہد و پیمان کے ساتھ وفا کریں، اور اس ایگریمنٹ کو، اس معاہدے کو، اس عہد و پیمان کو ہم جو ہے نہ توڑیں۔ یہ قرآن مجید کا واضح بیان ہے۔ البتہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو چیز ہونی چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی جو کمٹمنٹ ہے، فرض کریں میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ فلاں کام جو ہے وہ انجام پائے گا، یا اس کی جو ہے ریکوائرمنٹس یہ ہیں، یا ایک معاہدہ جو ہے وہ طے پاتا ہے، یا حتیٰ میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں وقت میں ہم ملاقات کریں گے، تو سب چیزوں میں جب انسان ایک مرتبہ عہد کر لیتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے اس کو وفا کرے، اور یہ اسی طرح سے واجب ہے۔ اوفو بالعقود امر کا صیغہ ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ جو ہے واجب ہیں۔ اسی طرح نظر جو ہے وہ دوسرے شخص کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ عہد و پیمان ہے خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو جس طرح سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اس کو وفا کرنا ضروری ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم کوئی عہد و پیمان کرتے ہیں تو پھر اس کو بھی
मुहतरम यानी उसका भी एहतराम करना और उसको भी वफ़ा करना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो नज़र है उसका ज़ाहिर है कि एक अपना फ़लसफ़ा भी है, इंशाअल्लाह मैं फ़लसफ़े की तरफ भी आऊँगा। लेकिन दूसरा नुक्ता जो इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि नज़र इंसान करता क्यों है? ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी हिकमत की तरफ भी रोशनी डालें कि हम किन वजूहात की बिना पर जो है वो हम किसी चीज़ की नज़र करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ज़ाहिर है कि फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे घर में कोई बीमार है, तो हम ये कहते हैं कि अगर मसलन फ़लाँ शख़्स या मेरा बेटा जो है वो सेहतयाब हो जाए, तो मैं 1 महीने के रोज़े रखूँगा या मैं इतने फ़कीरों को जो है वो उनकी मदद करूँगा, जो गरीब हैं उनकी मैं मदद करूँगा। तो इसमें एक उन्सुर ये है कि कबूलियत का, कि अल्लाह ताला मेरे इस अहद व पैमान को जो मैंने अल्लाह ताला से किया है, इसके ज़रिए से मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये दुआ पूरी हो जाए। तो ये एक तरह की दुआ भी है और एक तरह से मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा फ़ोकस है, वो कबूलियत के ऊपर है, कि मेरी किसी तरह से ये चीज़ कबूल हो जाए। दूसरी चीज़ जो नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके बगैर नज़र ठीक नहीं हो सकती, जिस तरह से नमाज में जब आप नियत करते हैं, तो नियत जो है वो कुर्बतन इलल्लाह की जाती है, यानी तकर्रुब इलल्लाह। तो अल्लाह ताला से जो कुर्बत है, वो यानी नज़र जो है ये इबादात में से है और इबादात में और मामलात में फ़र्क है। यानी दीन के जो अहकाम हैं, कभी उनका ताल्लुक इबादात से होता है और कभी उनका ताल्लुक जो है वो मामलात से होता है। जहाँ इबादात हैं, वहाँ पर नीयत का होना ज़रूरी है, वहाँ पर तक़र्रुब इलल्लाह का होना ज़रूरी है। यानी आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि आप क्लोज़नेस टू अल्लाह, अल्लाह ताला के करीब आना जो है आपका बुनियादी मकसद है। तो कोई भी नज़र जिसमें तक़र्रुब इलल्लाह की नीयत ना हो, वो नज़र जो है वो ठीक नहीं है। बहुत क्लियर तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी नज़र नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की तरह अगर उसमें कुर्बतन इलल्लाह नहीं है, अगर उसमें तक़र्रुब इलल्लाह नहीं है, अगर उसमें प्रॉक्सिमिटी टू अल्लाह नहीं है, तो उस नज़र का ठीक होना दुरुस्त नहीं है। तो दूसरी वजह ये होती है कि हम उस नज़र के ज़रिए से अपने आप को अल्लाह के करीब करना चाहते हैं। तीसरी वजह ये होती है कि हम आम तौर से नज़र इसलिए भी करते हैं कि हम नफ्सियाती तौर पर, साइकोलॉजिकली और अपने इरादे के लिहाज से हम जो है हमारे पास कुव्वत इरादी जो विल पावर है वो चूंकि हमारे पास मौजूद नहीं होती, लिहाजा इस विल पावर की वजह से जो है वो हम जो है क्या करते हैं, नज़र करते हैं। इस नज़र के ज़रिए से हम चाहते हैं कि अपनी सुस्ती पर काबू पाएं। हम चाहते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ की आदत बनाएं। जब हमारे पास एक चीज़ की आदत हो जाएगी, तो फिर हम जो है हमारे पास कुव्वत इरादी भी हो जाएगी, तो हम उस काम को आराम से अंजाम दे सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जहाँ पर हम कमज़ोरी महसूस करते हैं, जहाँ पर हमारे अंदर कुव्वत इरादी नहीं होती, तो वहाँ पर हम नज़र करने की कोशिश करते हैं। तो नज़र का एक फ़लसफ़ा ये भी है कि हम नफ्सियाती तौर पर अपने आप को इतना मज़बूत नहीं समझते, लिहाज़ा अपने आप को मज़बूत बनाने के लिए या किसी अच्छे काम को करने के लिए चूँकि हमारे पास इरादे की क़ुव्वत मौजूद नहीं है, लिहाज़ा हम जो है वो नज़र करते हैं। लिहाज़ा ये वो लोग कि जो बहुत ज़्यादा अच्छा और कवी और मज़बूत इरादा रखते हैं या क़ुव्वत इरादी के मालिक होते हैं और हामिल होते हैं, उनको ऐसे नज़र करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए कि वो जब किसी चीज़ का इरादा करते हैं, जब किसी चीज़ का फ़ैसला करते हैं, तो उसमें उन्हें कोई चीज़ उनको फ़ोर्स करने के लिए ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ की, बल्कि वो खुद अंदर उनके ड्राइविंग फ़ोर्स एनफ मौजूद होती है कि जिसके ज़रिए से वो जो भी चाहते हैं उसको वो अंजाम दे सकते हैं। तो ये एक चीज़। दूसरी एक और चीज़ ये है कि नज़र का फ़लसफ़ा बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है कि हम जब अल्लाह ताला के लिए कोई काम करते हैं, तो अल्लाह ताला को इस काम की कोई ज़रूरत नहीं है।
اللہ ताला इसका मोहताज नहीं है। लेकिन नजर का फलसफा ये होता है कि हम फर्ज करें कि अल्लाह के रास्ते में कोई चीज खर्च करते हैं और हम नजर करते हैं कि हम गरीबों की मदद करेंगे या हम माले दुनिया में से कुछ किसी के लिए सर्व करेंगे, तो दरअसल हमारी वाबस्तगी, हमारी दिलबस्तगी और हमारी मोहब्बत को जो है वो हमारी जो दुनियावी हमारी दौलत है, दौलत तो सरबत है, उससे हमारी वाबस्तगी को कम करना है और वाबस्तगी को ख़त्म करना है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप देखें कि बाप जो है आम तौर से बच्चे को, बहुत छोटा सा बच्चा है जिसके लिए कोई खिलौना खरीदता है या कोई खाने की कोई चीज़ खरीदता है, इसके बाद खाने की चीज़ खरीदने के बाद आपने नोट किया होगा कि बाप अपने बच्चे से ही कहता है कि थोड़ी सी मुझे भी दे दो। तो अगर बाप को वाकई ज़रूरत होती तो वो अपने लिए खुद खरीद लेता, लेकिन वो बच्चे को इसलिए खरीदता है कि वो ये उसको कहना चाहता है कि तुम मेरी खातिर जो है वो किसी चीज़ से दस्तबरदार हो जाओ, मेरी खातिर जो है अपनी मोहब्बत को जो है इस चीज़ के साथ कम करो, इसलिए कि मैं तरबियत करना चाहता हूँ अपने बच्चे की, ताकि बच्चे को इस बात की आदत हो कि वो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर सके, वो दूसरों के लिए ईसार से काम ले सके, दूसरों की खातिर उसके अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा हो सके। ये कुर्बानी का जज्बा पैदा करने के लिए, अपनी चीज़ों से हद से ज़्यादा मोहब्बत को कम करने के लिए और वाबस्तगी को कम करने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि अपने बच्चे को मैं इम्तिहान लेना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा मुझको भी दो। तो ये भी नज़र के फ़लसफ़ों में से एक फ़लसफ़ा है। एक और चीज़ जो नज़र के सिलसिले में ज़रूरी है वो ये है कि नज़र वहाँ पर ठीक होती है कि जहाँ पर कोई ना कोई रुझान पाया जाता हो, यानी जिसको कहते हैं शरई रुझान। रुझान जो है उसमें आप कह सकते हैं एक तरह की टेंडेंसी होनी चाहिए, एक तरह की बेहतरी होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी चीज़ की नज़र करें कि जिसके अंदर कोई जो है किसी किस्म का रुझान ना हो, किसी किस्म की टेंडेंसी ना हो। मिसाल के तौर पर आप कहें कि अगर फला काम मेरा हो गया तो मैं खाना खाऊंगा, तो खाना खाना तो कोई उसके अंदर कोई बेहतरी नहीं है, ये तो एक रूटीन की चीज़ है, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे कामों में जो है वो रुझान पाया जाना चाहिए, उसमें टेंडेंसी होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए अच्छाई की तरफ, बेहतरी की तरफ शरई लिहाज से। अब आप देखें आयतुल्लाह मुताहरी ने एक मकाम पर एक मिसाल दी है और बड़ी खूबसूरत मिसाल है, और वो ये कहते हैं कि लोग मज़ारों पर जाते हैं और वहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि जी वो नज़र करते हैं कि हम जो है वहाँ पर जाकर शमा जलाएंगे, हम वहाँ पर जाकर कैंडल जो है वो जलाएंगे, हम वहाँ पर जाकर मोमबत्ती जलाएंगे। तो मुझे नहीं पता हमारे कल्चर में उर्दू स्पीकिंग में कितना है कितना नहीं है, लेकिन जो पर्शियन स्पीकिंग कल्चर है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ मौजूद है। अब आयतुल्लाह मुताहरी ये कहते हैं कि हमें ये पता नहीं है कि हम जो ये काम कर रहे हैं, एक ज़माना था कि जब इसकी एक अहमियत थी, एक ज़माना था जब इसकी एक ज़रूरत थी, जब चिराग की ज़रूरत थी, शमा की ज़रूरत थी, जब बिजली नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो उस वक्त जो है हमें उस मोमबत्ती की ज़रूरत थी। लेकिन आज आप जो है वो आप इतने पैसे एक चीज़ पर क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं? आप पैसों को ज़ाया क्यों कर रहे हैं? और फिर जो है वो आप जब ये काम करते हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है कि वहाँ पर एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाती है, एक और गद्दी नशीन वहाँ पर बैठ जाता है उसके नाम पर, और वो उस पूरे इलाके को, उस पूरी जगह को वो कंट्रोल करने लगता है। तो आयतुल्लाह मुताहरी कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो रुझान का होना जो है बहुत ज़रूरी है, और वो रुझान जो है उसका शरई होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अब मैं 3 मिसालें देना चाहता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट मिसालें हैं जिस पर आप गौर कीजिएगा। एक बात तो ये है कि फ़र्ज़ करते हैं कि आप नज़र करते हैं और नज़र में आप ये कहते हैं कि मैं नज़र कर रहा हूँ, और अगर फ़र्ज़ करें कि मेरा फ़लाँ काम हो जाता है या अगर मैं बीमारी से जो है सेहतयाब हो जाता हूँ तो मैं इबादत करूँगा, तो मैं खाना खाऊँगा। तो ये नज़र ठीक नहीं है।
لیکن اگر آپ اسی نظر کو تھوڑا سا ڈیوائن ڈائریکشن دے دیں، اگر اس کو الہی رخ اس کو عطا کر دیں، تو آپ کی نظر ٹھیک ہو جائے گی. یعنی میں کھانا کھاؤں گا تاکہ اس کھانے کے ذریعے سے مجھے یہ تقویت حاصل ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بہتر کر سکوں. تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہی فعل ہے، ایک ہی ایکشن ہے، ایک ہی عمل ہے، کہ اگر آپ اس عمل کو انجام دیں گے سمپلی تو وہ نظر آپ کی ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنی نیت کے ذریعے سے، اپنی اپروچ کے ذریعے سے آپ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں رجحان کے اندر، ایک ٹینڈنسی کے اندر، ایک جھکاؤ کے اندر، ایک الہی رخ کی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی نظر ٹھیک ہو جائے گی. یعنی میں اس لیے کھانا کھاؤں، میں اس لیے خوراک کھاؤں تاکہ جو ہے میری تقویت ہو، تاکہ مجھے انرجی ملے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بہتر کر سکوں. اب دوسری مثال یہ ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں اسموکنگ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر میں نے اسموکنگ کی تو اس کے نتیجے میں جو ہے میں اپنے اوپر جو ہے لازم کرتا ہوں کہ میں یہ جو ہے اس کا جرمانہ جو ہے میں ادا کروں گا. تو یہاں پر بھی اگرچہ اسموکنگ میں ایک رجحان ہے، اس کا تعلق صحت سے ہے، لیکن یہاں پر بھی ہمارے علماء کہتے ہیں اس رجحان کا شرعی ہونا بہت ضروری ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی فرض کریں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں نے اسموکنگ کی تو میں اس کو ترک کرنے کی نظر کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ اس وقت ٹھیک ہوگا کہ میں یہ کہوں کہ یہ میری صحت پر برا اثر ڈالے گی، اور جب میری صحت پر برا اثر ڈالے گی تو میں اپنی شرعی ذمہ داریاں جو ہے ان کو صحیح طرح سے انجام نہیں دے سکتا. جب میں شرعی ذمہ داریوں کو صحیح طرح سے انجام نہیں دے سکتا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ میں جو ہوں ظاہر ہے کہ پھر میں اس لیے نظر کر رہا ہوں. تو یہ ایک شرعی رخ دینے سے آپ کی نظر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. تیسری مثال یہ ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کمرے میں نماز پڑھوں گا، اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے میں نظر کرتا ہوں میں کمرے میں نماز پڑھوں گا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ نہیں، چونکہ وہاں پر جو ہے خاموشی ہے، وہاں پر سکون ہے، وہاں پر میری جو اٹینشن ہے وہ زیادہ بہتر ہے، میں فوکسڈ ہو کے نماز پڑھ سکتا ہوں، میں اپنی توجہ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں، قلبی توجہ کے ساتھ، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہی نماز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، یہی نظر جو ہے ٹھیک ہو جائے گی. تو یہاں ایک چھوٹا سا میسج ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح سے ہر چیز کو الہی رخ عطا کر سکتے ہیں. ہر چیز کو دیکھیں، پوری فلسفی ہے جو ان احکام میں بیان کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر اپنے عمل کو، ہر اپنے فعل کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں، اس کے ساتھ ربط دے سکیں. جب بھی ہم یہ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اگر ہم نظر نہیں بھی کر رہے تو ہمیں بیٹھے بٹھائے جو ہے واقعاً اس کا ثواب ملے گا، اس کا ریوارڈ جو ہے ہمیں ضرور دیا جائے گا. یہ چیز جو ہے بہت ضروری. گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور نقطہ جو شہید مطہری نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ میں آپ کی طرف لانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، اب یہ میں ایکسپلین میں اپنی زبان میں کر رہا ہوں، انہوں نے بہت مختصر اس بات کو بیان کیا ہے، لیکن میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی امپورٹنٹ بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ محرم میں، سفر میں، رمضان میں، فاطمیہ کے ایام میں ہم کروڑوں ڈالر، لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر جو ہے ہم وہاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا نظر کے نتیجے میں ہم یہ کرتے ہیں. تو اب وہ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نظر بھی ٹھیک ہے اس لیے کہ اس میں رجحان بھی پایا جاتا ہے، اس میں شرعی لحاظ سے ظاہر ہے کہ آپ جب محرم کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو آپ کی نیت نیک ہے، آپ کی نیت پاک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی آیا جس چیز کی ہم نظر کر رہے ہیں، جس عمل کو ہم انجام دینا چاہتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس کے اثر کی طرف نظر کی ہے، اس کی تاثیر کی طرف ہم نے توجہ کی ہے، اس کے نتیجے کی طرف کبھی ہم نے توجہ کی ہے، اس کی حکمت کی طرف، اس کی منطق کی طرف کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اس کی تاثیر کیا ہوگی، اس کا اثر کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اس کا اچھا اثر کم ہوتا ہے اور اس کا منفی اثر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں
یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر فلاں شخص آئے گا تو اگرچہ وہ لوگوں کو گمراہ کیوں نہ کرے، بے شک ہمارے بہت پیسے اس کے اوپر لگیں، لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ مجمع کھینچنے والا شخص ہے، لہٰذا جو ہے ہم کیا کریں گے کہ اس کو جو ہے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ کیا ہم نے کبھی اس کے اثر کے اوپر غور کیا، اس کی حکمت کے اوپر غور کیا کہ ہم اس پہلو کو تو مد نظر رکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، لیکن ہم کیا اس پہلو کو بھی نظر میں رکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ گمراہ بھی تو ہوں گے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ آ جائیں تو ہم خوش ہو جائیں، ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ لوگ گمراہ بھی تو ہو رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ ہمارے اپنے ٹاؤن کے اندر جو ہے بعض خطیبوں کو صرف اس لیے بلایا جاتا ہے کہ ان کو نام سن کر لوگ جو ہے بہت زیادہ آتے ہیں، لیکن جو وہ باتیں کر کے جاتے ہیں، آپ اگر ان کو سن لیں، آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو قرآن کی بیسک سینس بھی نہیں ہے، قرآنی آیات کی بیسک سینس بھی ان کو نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اچھے خطیب ہیں، چونکہ ان کو لفاظی کرنی آتی ہے، لہٰذا جو ہے مجبور ہیں مینجمنٹ والے کہ ان افراد کو بلائیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس کی تاثیر پر غور کیا؟ کیا ہم نے کبھی اس کی حکمت پر غور کیا؟ کیا ہم نے کبھی اس کی منطق پر غور کیا کہ ہم کون سا اثر ہے، کیا ہم اس کے ساتھ جو ہے ہمیں اس کا نتیجہ جو ہے وہ ملے گا؟ تو یہ بھی ایک نقطہ تھا جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اب نظر جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک نظر وہ ہے کہ جس کو کنڈیشنل کہتے ہیں، جس کو مشروط کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ یہ ہے کہ اگر میرا فلاں شخص میرے گھر میں جو سکھ ہے، مریض ہے، اگر وہ اچھا ہو جائے تو مجھ پر اللہ کے لیے یہ ہے، میں عہد کرتا ہوں اللہ سے، مجھ پر یہ واجب ہوگا کہ میں فلاں کام کروں۔ تو یہ نظر جو ہے اس کو شکر کہتے ہیں، یعنی شکر کی نظر ہے۔ دوسری اسی قسم میں ایک یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں زجر، زجر کا مطلب ہے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا۔ ایک نظر وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر میں نے فلاں گناہ کیا، اگر فلاں میں نے غلط کام کیا، تو میں اس کے بدلے میں جو ہے مثلا 1 مہینے روزے رکھوں گا۔ ظاہر روزہ رکھنا سخت ہے، یا آپ مالی لحاظ سے کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہو سکتا ہے آپ کی اتنی استعداد نہ ہو۔ تو نظر جو ہے اس کی ایک قسم تو یہ ہے، یا تو وہ شکر کے لیے ہوتی ہے، یا وہ اپنے آپ کو سختی میں ڈالنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور دوسری نظر جو ہے وہ اس پر ذرا غور کیجیے گا، اس لیے کہ یہ جو ہے دوسرا اسپیکٹ جو ہے یہ ہمارے سے بہت زیادہ مربوط ہے، کہ جس پر ہم آج بات خاص طور پر کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا ایبسولوٹ نظر ہے۔ ایبسولوٹ نظر یعنی نظر مطلق۔ نظر مطلق وہ ہوتی ہے کہ جس میں کسی قسم کی کنڈیشن نہیں ہوتی، کسی قسم میں کنڈیشنل سینٹینس نہیں ہوتا، کسی قسم کی اس میں شرائط اور قیود نہیں ہوتی، قید اور شرط نہیں ہوتی۔ اس میں کیا ہے، مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے نظر کرتا ہوں کہ میں نماز شب پڑھوں گا۔ اب دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں نماز پڑھوں گا۔ میں نظر کرتا ہوں کہ میں امام حسین کے لیے جو ہے وہ اتنا خرچ کروں گا، تو یا میں جو ہے وہ اس کی مثلا اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو یہ بھی نظر جو ہے اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ میں آج کے لیکچر میں انشاءاللہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک اور بات جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ نظر کے لیے صیغہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ صیغہ نہیں پڑھیں گے، اگر آپ مخصوص الفاظ ادا نہیں کریں گے تو آپ کی نظر ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ فرض کریں کسی کا نکاح پڑھاتے ہیں تو نکاح پڑھانے میں آپ کو صیغہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ وہ صیغہ نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو نظر کے اندر جو ہے اس صیغے کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور وہ صیغہ کیا ہے؟ اصل میں وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ فلاں شخص میرے گھر میں فیملی ممبر جو ہے اگر وہ صحت مند ہو جاتا ہے، اگر اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، تو خدا کی خاطر مجھ پر ہے، مجھ پر یہ فرض ہوگا کہ میں $10 فرض کریں کسی غریب کی مدد کروں۔ تو یہ نیت کا صحیح طریقہ ہے۔ اگر عربی میں ہو تو بہت اچھا، اگر ترجمہ بھی کریں تو ترجمہ یہ ہونا چاہیے
کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو برائے خدا برمن اس، خدا کی خاطر مجھ پر ہے. دیکھیں یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. برائے خدا یعنی للہ، یہ للہ میں لام جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے. لام کا مطلب ہے تقرب کے لیے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرا اس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ میں مجھ پر، یعنی میں اپنے طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ مجھ پر یہ واجب ہے، میں یہ عہد کرتا ہوں. تو دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو کام آپ انجام دینا چاہتے ہیں. اب فرض کرتے ہیں، اب مثال میں دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے نظر کرتا ہوں کہ میں اس طرح کروں گا، تو یہ نظر جو ہے یہ بنیادی طور پر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کا نام تو لیا ہے لیکن آپ نے اپنے طرف اشارہ ہی نہیں کیا. آپ نے یہ کہا ہی نہیں کہ اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں فلاں کام کروں. تو آپ کے سامنے یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اللہ کا نام، اللہ سے تقرب کی نیت، اور دوسری چیز اپنے اوپر یہ واجب کرنا. یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو مجھ پر جو ہے یہ نظر ٹھیک ہے، ورنہ اگر میں اس پر عمل کر لوں تو بہتر ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے میں آیت اللہ سیستانی کی عبارت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ان کے فتوے میں سے، میں نے یہاں بریکٹ میں لکھا ہوا آیت اللہ سیستانی. وہ یہ کہتے ہیں، بہت غور سے سنیے گا، کہ ولی لیکن اگر نام خدا را نہ برد، اگر کوئی اللہ کا نام ہی نہیں لیتا، وہ فقط بے گویت، اور صرف وہ یہ کہتا ہے کہ من نظر کردم، کہ میں نے نظر کی ہے، یا نام یکیز اولیاء خدا را بے برد، یا وہ یہ کہتا ہے کہ اولیاء خدا میں سے کسی کا نام لیتا ہے، کسی امام کا نام لیتا ہے، کسی نبی کا نام لیتا ہے، مثلا رسول اللہ کے لیے، امام حسین کے لیے، حضرت ابو الفضل العباس کے لیے، تو جو ہے وہ آگے فرماتے ہیں نظر صحیح نیست، یہ نظر ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نظر اگر صحیح بود، اگر وہ مکلف میں نظر خود عمدن عمل نہ کر دے گناہ کر دے است و باید کفار بدہت. یعنی یہ کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس مقام پر جو ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کا نام نہیں لے رہے، اگر آپ جو ہے وہ صرف اولیاء خدا کا نام لے رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے میں بڑا امپورٹنٹ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو میں آیت اللہ مطہری کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آیت اللہ مطہری ایک مقام پر یہ کہتے ہیں، پہلے میں فارسی پڑھوں گا پھر میں اس کا ترجمہ کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ ما ہی چیز بے نام سفرہ ابو الفضل العباس در اسلام نہ داریم، یعنی اسلام میں ابو الفضل العباس کے دسترخوان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے، یا امام حسن کا جو دسترخوان ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے. دیکھیں یہ میں نقل کر رہا ہوں، میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آیت اللہ مطہری کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ امیج نہیں دے سکتے. اگر آپ نظر کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ نظر کا طریقہ آپ ہمیں سیکھنا پڑے گا. اگر ہم حضرت ابو الفضل عباس کے لیے نظر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، انشاءاللہ اس کے اینڈ پر ہم اس طریقے کی طرف اشارہ کریں گے. لیکن اگر کوئی اپنے طور پر یہ کہے کہ جی آج میرے گھر جو ہے وہ حضرت امام حسن کا دسترخوان ہے تو آپ آئیے گا، تو آیت اللہ مطہری کہتے ہیں اسلام میں نہیں ہے. آپ بے شک ایک کام کرتے رہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ دوسرے کو یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیز شریعت کا حصہ ہے. حتیٰ اگر آپ زبان سے نہیں بھی کہتے لیکن آپ عمل سے ایسا کام کرتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ یہ شریعت کا جز بن چکا ہے، شریعت کا حصہ بن چکا ہے، تو ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. مجھے ابھی ایک چیز ذہن میں آ گئی کہ ابھی ہمارے ساتھ ایک بڑے اچھے صاحب آئے ہوئے تھے کمیونٹی کے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہاتھ ملاتے ہیں نماز کے بعد، یہ فلاں مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے بلکہ کلچرل ایشو ہے. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور سے بہت زیادہ نماز کے بعد جو ہے وہ مردوں میں ہاتھ ملایا جاتا ہے، رائٹ والے سے، پھر لیفٹ والے سے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لیفٹ کو چھوڑ کے مزید لیفٹ والے سے، رائٹ کو چھوڑ کر پھر رائٹ والے سے، اور اس کے بعد پھر پیچھے والے سے. بھئی آپ بائی دا وے کر کیا رہے ہیں؟
آپ ہم لوگ کیا یہ نہیں کون سا، اور پھر کھڑے ہو کر بھی پھر ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں. اب سوال یہ ہے، پھر مجھے خود یاد ہے آیت اللہ مکارم شرازی سے کسی نے سوال کیا، امام آیت اللہ مکارم شرازی نے کہا کہ نہیں یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، اور اسی لیے انہوں نے بڑا باریک نقطے کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ بعض مرتبہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں مسجد میں یا کسی سینٹر میں، تو کبھی کبھی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. تو کلچر اور شریعت جو ہے کبھی کبھی یہ آپس میں اتنے مکس اپ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے کلچر کو شریعت سے جدا کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر اب آگے جب گفتگو ہوتی ہے تو یہی ہوتی ہے کہ اولیاء خدا کا نام آپ لے تو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی خاص طور پر فارسی میں کہ یہ نظر ہے امام حسین کی، یہ نظر ہے حضرت امام حسن کی، یہ نظر ہے ابو الفضل عباس کی، لیکن آپ نے خدا کا نام لیا یا نہیں لیا؟ آپ نے وہ صیغہ پڑھا یا نہیں صیغہ پڑھا؟ اور پھر اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ انشاءاللہ بس آخری چیز جو ہے وہ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ہماری گفتگو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کروں، حتیٰ بعض علماء ہمارے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ زبان سے الفاظ ادا نہیں کر رہے بلکہ دل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے لیے اپنے اوپر واجب کرتا ہوں، تب بھی وہ نظر جو ہے وہ واجب نہیں ہے اس پر عمل کرنا، بلکہ زبان سے اس صیغے کا جاری کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ زبان سے اس صیغے کا، ان مخصوص الفاظ کا جاری کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اب آ جائیں، ایک سوال ہے جو آیت اللہ سبحانی جو عصر حاضر میں جو مراجع عظام میں سے ایک ہیں اور وہ بھی مرجع ہیں، آیت اللہ سبحانی، اور بہت بڑے محقق ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا. انہوں نے کہا، اب میں آپ کے سامنے وہ فارسی پڑھ رہا ہوں، اور فارسی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارا جو یہ آج کا لیکچر ہے اس میں بہت زیادہ ایکوریسی آ سکے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اپنی سوچ کے مطابق صرف نہیں کر رہا، بلکہ یہ ہمارے موجودہ علماء کہ جن کی اوتھینٹسٹی کو آپ اتنے آرام سے چیلنج نہیں کر سکتے، ان کی طرف سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. لہٰذا آیت اللہ سبحانی سے کسی نے کہا کہ شیعیان بلکہ گروہی از مسلمانان برائے اولیاء الہی نظر می کنند، کہ شیعہ بلکہ کچھ مسلمانوں کے گروپ جو ہے وہ اولیاء الہی کے لیے نظر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض کریں بکرا جو ہے یہ پیغمبر کی نظر ہے، یہ امام حسین کی نظر ہے. یہ تو کیا یہ غیر خدا کے لیے نہیں ہے؟ کیا ہم غیر خدا کو کی خاطر تو نہیں کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں یہ کوسچن کیوں آیا، میں اس کو بھی طرف اشارہ کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں نظام رکھا ہے، وہ نظام اللہ تعالیٰ نے ایک پیرلل نظام دیا ہے. اسلام نے پیرلل نظام اس لیے دیا ہے کہ کچھ کام تھے جو مشرک کرتے تھے، کچھ کام تھے جو بت پرست کرتے تھے. مثلا وہ اپنے بتوں کو، اپنے فرشتوں کو جس کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ ان کو اپنا شفیع قرار دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ وہ ہمیں انٹرسیڈ کریں گے، وہ انٹرسیشن یعنی شفاعت، وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری شفاعت کریں گے. تو شفاعت کا ان کو یہ حق ہی نہیں کسی نے دیا، تو وہ شفاعت کر کیسے سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ان میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے. تو اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے یہ متبادل نظام رکھا شفاعت کا کہ ہم اہل بیت کے ذریعے سے، ہم قرآن کے ذریعے سے، ہم عظیم ہستیوں کے ذریعے سے ہماری شفاعت کا ایک سسٹم ہے کہ جس کو پیرلل سسٹم کو اسٹیبلش کیا گیا. اسی طریقے سے یہ جو نظر ہے، یہ صرف اسلام نے نہیں اس کو وجود بخشا، بلکہ یہ پہلے سے بتوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، ان کا تقرب حاصل کیا جاتا تھا، ان کی قربت حاصل کی جاتی تھی. اور نظر کے تصور کو اسلام نے ایک پیرلل نظام پیش کیا. اسلام نے کہا کہ تم غیر خدا کے تقرب کے لیے نظر نہیں کر سکتے، تم غیر خدا کی رضامندی کو، خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے نظر نہیں کر سکتے. نظر صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو سکتی ہے، اور کسی مقام پر آپ کو نظر کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. تو آیت اللہ جو ہے سبحانی، انہوں نے جواب جو دیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
وہ کہتے ہیں کہ نظر برائے غیر خدا دو صورت دارت. یہ جو غیر خدا کے لیے ہم نظر کرتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ پہلی یہ ہے، وہ کہتے ہیں نظر کردن برائے بندگان خدا بنیت تقرب و جلب رضایت آنان بدون توجہ پہ خوشنودی و یا خرسندی خدا. یعنی آپ نظر کرتے ہیں بندگان خدا کے لیے، اولیاء خدا کے لیے، اور نیت کیا ہے؟ تاکہ ان کا تقرب حاصل کر سکیں، تاکہ ان کی رضامندی حاصل کر سکیں. جبکہ ہم اللہ کی خوشنودی کی طرف متوجہ نہیں ہیں، جبکہ ہم اللہ کی رضامندی کی طرف متوجہ نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ روشن واضح سی بات ہے کہ چنین رفتاری، اس قسم کا جو ایکشن ہے یہ شرک ہے اور یہ بت پرستی کے منزل پر ہے. یعنی بے منزلہ یہ بت پرستی ہے، یعنی یہ گویا ایسا ہے کہ ہم بت پرستی کر رہے ہیں. یہ ایک بات. دوسری بات کہتے ہیں کہ دوسرا کام یہ ہے وہ نظر عملی خدا پسندانے بخاطر تقرب خدا. اب وہ نظر ہے کہ ایسے عمل کہ جو خدا پسندانہ ہے، جو اللہ جس کو پسند کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بخاطر تقرب خدا. آپ نظر کرتے ہیں اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اور پھر آگے کہتے ہیں وہ ہدیہ ثواب آن بے یکیز اولیاء الہی جو ہے تا از ان راہ گزر. وہ کہتے ہیں کہ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ثواب کا کو ہم جو اس کا ثواب ملے گا اس کا ہدیہ جو ہے ہم اولیاء خدا کو کرتے ہیں، اس کا ہدیہ جو ہے ہم امام حسین کو پیش کرتے ہیں، اس کا ہدیہ جو ہے ہم حضرت ابو الفضل العباس کو پیش کرتے ہیں، امام حسن کو پیش کرتے ہیں. کیوں؟ تا از ان راہ گزر، تاکہ اس راستے سے خوشنودی خدا بے دست آید، تاکہ اس راستے سے مجھے اللہ کی خوشنودی مل سکے، تاکہ اس راستے سے میرا رب جو ہے مجھ سے خوش ہو سکے. تو آپ نے دیکھا کہ پھر وہ کہتے ہیں بے شک، بغیر شک، بلا شک، نظر کردن، نظر کرنا بچنین قصد و نیت پاک، ایسے ارادے کے ساتھ، ایسی پاک نیت کے ساتھ، کاری پسندیدے، بہت پسندیدہ ہے، بدرخور ستائش است، اور یہ قابل تشکر اور آپ کا اس پہ شکر کیا جانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوبارہ میں اس کو رپیٹ کرنا چاہتا ہوں. فرض کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے وہ ہمارا کوئی فلاں کام ہوتا ہے یا فلاں کام نہیں بھی ہوتا، ہم کوئی کنڈیشن نہیں بھی رکھتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نظر کرتے ہیں کہ امام حسین کے لیے ہم کھانا دیں گے لوگوں کو، تو یہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں امام حسین کی نظر ہے، یہ امام حسن کی نظر ہے، یہ حضرت ابو الفضل عباس کا سفرہ ہے یا ان کا دسترخوان ہے. تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں نظر کرتا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر اپنے اوپر، کہ میں جو ہے وہ امام حسین کے عزاداروں کو کھانا کھلاؤں گا، اور اس کھانا کھلانے کا ایک ثواب ہے. ظاہر ہے ثواب ہوگا تب نظر ٹھیک ہوگی، اس میں رجحان ہوگا تو نظر ٹھیک ہوگی. اس ثواب کو میں ہدیہ کرتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کو، اس ثواب کو میں ہدیہ کرتا ہوں امام حسین کو، امام حسن کو، حضرت ابو الفضل عباس کو. اس لیے ہدیہ کرتا ہوں تاکہ ان کے ذریعے سے میرا اللہ مجھ سے خوش ہو سکے، میں اللہ کی رضامندی کو حاصل کر سکوں. تو یہ ہے وہ صحیح طریقہ کہ جس کو کہا گیا ہے کہ ہم اس صورت میں اگر نظر کرتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پر آگے ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ عام طور سے لوگ جو ہیں چونکہ ان کو آگاہی نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں جی یہ تو امام حسین کی نظر ہے، یہ تو امام حسن کی نظر ہے. لیکن ان کو یہ چاہیے کہ وہ صحیح معنی میں جو ہے وہ نظر کریں، اور نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے ہے، اور پھر جو ثواب ہے وہ ان کو جو ہے ان کے لیے ہدیہ کر سکیں. اب آخری چیز جو ہے، میں ایک داستان ہے روایت میں بڑی اچھی ہے کہ ایک شخص آیا پیغمبر اکرم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ جو ہیں اس دنیا سے جا چکی ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو صدقہ دیتی، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا کوئی اس کا فائدہ ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا ہاں اس کا فائدہ ہوگا. پھر اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں کون سا صدقہ دوں، کس چیز کا صدقہ دوں میں؟ تو کہا کہ کہا پانی،
اب دیکھیں پانی کا لفظ استعمال کیا. اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس شخص نے اس علاقے میں پانی کا کنواں کھدوایا اور اس میں پھر لوگوں نے ظاہر استفادہ کیا اور کہا کہ ہاذہی لأم سعد، یہ جو پانی کا جو کنواں میں نے بنوایا ہے کہ لوگ جس سے استفادہ کریں گے، یہ اس کا فائدہ میری والدہ کو پہنچے اور اس کنویں کو کا جو ثواب ہے وہ میری والدہ کو پہنچے. تو آپ اس میں ایک نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو حکمت ہے اور جو تاثیر ہے وہ بہت ضروری ہے. اب رسول نے جب صدقے کی اس نے سوال کیا تو یقیناً ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر پانی کی ضرورت ہو سکتی ہے، لوگوں کو کسی کنویں کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو رسول نے اس چیز کا نظر کرنے کو کہا، اس چیز کا صدقہ دینے کو کہا کہ جس کی پبلک کو ضرورت تھی، جس کو عوام کی ضرورت تھی. ہم جب نظر کرتے ہیں تو ہم نظر ایسے نہ کریں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نظر ایسی کریں جس سے واقعاً کسی کا فائدہ ہو، واقعاً جس کا پبلک کو فائدہ ہو، واقعاً جس کا کوئی ایفیکٹونیس جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے. لیکن یہاں پر جو ہے آیت اللہ سبحانی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا لأم سعد، یہ جو لام ہے یہاں جب ماں کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ فائدہ پہنچے، لیکن یہ لام جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ تقرب کے لیے ہوتا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نظر کی اسپرٹ ہے، جو واو یا نظر کی جو روح ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں جی ہاذہی لأم سعد، یہ میری والدہ کے لیے ہے، بلکہ وہ یہ ہے آپ نظر کریں کہ میں تقرب الہ کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے اپنے اوپر واجب کرتا ہوں کہ میں فلاں جانور کو ذبح کروں گا اور اس کا ثواب جو ہے وہ میں فلاں کو پہنچاؤں گا یا اپنے مرنے والے کو پہنچاؤں گا یا پیغمبر کو میں جو ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، تاکہ اس راستے سے میں اللہ کے قریب ہو سکوں اور خدا جو ہے پھر شاید میرے بیمار کو شفا دے سکے. اب غور کیجئے گا دوبارہ کہ فلسفہ کیا بیان کیا جا رہا ہے. فلسفہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ثواب کو ہدیہ کرنا اور اس کے نتیجے میں اللہ کے قریب آنا، اور اس کے نتیجے میں جب آپ اللہ کے قریب آ جائیں گے تو آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ پروردگارا شاید اب تو اس کے ذریعے سے تو جو ہے میرے بیمار کو شفا دے دے گا. تو جب آپ، اب میں بڑی امپورٹنٹ 2-3 باتیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد میں گفتگو کو ختم کروں گا. مجھے معلوم ہے کہ لیکچر تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ موضوع جو ہے اس کو میں مکمل کر سکوں. پہلی بات یہ کہ جب انسان اولیاء خدا کے لیے کوئی نظر کرتا ہے تو اولیاء خدا کو جو ہے وہ فیض خدا کا ایک میڈیم قرار دے، اس کو واسطہ سمجھے. وہ یہ اس نظر اس طرح سے کرے کہ یہ جو میں نظر کر رہا ہوں امام حسین کے لیے، حضرت ابو الفضل عباس کے لیے، امام حسن کے لیے، وہ واسطہ فیض الہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا فیض ان کے ذریعے سے مجھ تک پہنچتا ہے. میں اللہ کی ذات کو فراموش نہ کروں، اللہ کی ذات کو میں ثانوی حیثیت نہ دوں، بلکہ اللہ ہی کو میں اصل قرار دوں اور ان ہستیوں کو میں صرف یہ کہوں کہ یہ جو ہے مجھے فردر جو ہے وہ اسٹرینتھن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ تک تب پہنچے گی جب ان کے واسطے سے میں مانگوں گا. تو نظر جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک توسل بھی ہے. دیکھیں توسل یعنی ہم دعائے توسل بھی پڑھتے ہیں، دعائے توسل میں ہم ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں. تو جو نظر ہم کرتے ہیں وہ نظر بھی دراصل ایک قسم کا وسیلہ ہے، ایک قسم کا توسل ہے. اور توسل میں ہماری توجہ جو ہے، اگر ہماری توجہ کسی بھی ہستی کی طرف انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے اور ہم ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی اصل ذات کو، اللہ تعالیٰ کی اصل حقیقت کو، اللہ تعالیٰ کی اصل پاور کو، اللہ تعالیٰ کی اصل قوت کو اگر ہم فراموش کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک خطرناک وادی میں ہو سکتا ہے ہم داخل کر رہے ہیں. لہٰذا بنیادی جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو ائمہ کو ہماری خیرات کی ضرورت ہے، نہ امام حسین کو ہمارے پیسے کی ضرورت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اسپریچولی اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اور اللہ تعالیٰ اور اہل بیت بھی یہ چاہتے ہیں کہ تم اس نظر کے ذریعے سے جو اصل ہدف ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میری حاجت پوری ہو جائے، میری دعا پوری ہو جائے، بلکہ اصل ہدف یہ ہے کہ ہمیں محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ آ جائے. اب آپ نوٹ کریں کہ کبھی اگر ہم نظر کرتے ہیں
اور پھر اس کے نتیجے میں ہماری نظر پوری نہیں بھی ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن دوسرا مسئلہ بہت اہم ہے کہ ہماری محبت کا اظہار کرنا اپنے خدا کے ساتھ، اپنے اولیاء خدا کے ساتھ، یہ ہمارے لیے جو ہے بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ تھینک یو فرا، بہت شکریہ فرزین، شکریہ۔ آپ حضرات کے ذہن میں کبھی بھی کوئی کوشچن ہو تو ہم اپنا تفسیر کا درس روک کے جو ہے ہم ظاہر ہے کہ اس کوشچن کو ٹیک اپ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ اچھا طریقہ ہے کہ بہت سے ایشوز ہم اس طرح کور کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، کوشچن میں ذرا دیکھ لوں آپ کا کہ بہت اچھا سوال کیا فرزین۔ فرزین کا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ ہمیں لفظ کی صورت میں دہرانا چاہیے، الفاظ کی صورت میں، اگر ہم جبکہ نماز میں تو ہمیں دل میں بھی نیت کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ دیکھیں میں بھی شاید میرا جو ذاتی رائے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دل میں نیت کر لینا کافی ہے، کیونکہ زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہمارے فقہا نے، بعض فقہا نے، میرا خیال ہے سب نے شاید یہ بات نہیں کی، لیکن بہت سو نے یہ بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نہیں، آپ کا زبان پہ ان الفاظ کا لانا ضروری ہے۔ لہٰذا میں نے آپ کے سامنے اس چیز کو رکھ دیا ہے کہ اگر آپ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ زبان پر الفاظ نہیں لاتے تو آپ پر اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ تو یوں کہا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، لیکن بہرحال یہ بات چونکہ کی گئی ہے اور ہمیں اس کا فلسفہ نہیں پتا، تو پھر میں نے اس کو نقل کر دیا آپ کے سامنے۔ یہ بھی آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے کہ مستحب روزہ جو ہے وہ بھی قربت اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو ہم اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ اس روزے کو کھول لیں، اور تو آپ جو ہے وہ آپ کو کیوں اجازت ہے؟ دیکھیں، ہم یہ صرف مستحب روزے کے لیے، اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں ایک بڑا خوبصورت سا فلسفہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ واجب روزہ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ مستحب روزہ ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے جنرل سینس میں کہ جس نے آپ کو کہہ دیا آپ نے کھول لیا، بلکہ آپ کو، اب میں اپنی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں آپ کو واقعا۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص آپ کو روزہ کھولنے کے لیے کہہ رہا ہے تو آپ کو بہت سی چیزیں اس میں دیکھنی پڑیں گی، اس کی سنسیئرٹی دیکھنی پڑے گی، کیا آپ کے اندر واقعا آپ اس شخص کو ایک رسپیکٹ دینا، اس شخص کا احترام کرنا، اس کی بات کو سمجھنا، اس کی بات کو سننا، اور پھر جو ہے خود اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت ہے، خود یہ کام بھی قربتاً اللہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کام قربتاً اللہ نہیں ہے۔ تو ہم ایک قربتاً اللہ کو دوسرے قربتاً اللہ کے ذریعے سے ہم جو ہے، البتہ اس میں ہمیں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ جو تعلقات ہوتے ہیں سوشل لیول پر، یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ اسٹرینتھن کرنا ہمارے تعلقات، ہمارے روابط کا بہتر ہونا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ظاہر ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک آپ کا اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو روزہ اللہ اور آپ کے درمیان ہے، اور ایک مخلوق کا حق ہے کہ جس کو جو ہے وہ حقوق الناس کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ، حتیٰ جو پورا سسٹم کو ہم پڑھیں تو
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے لوگوں کے حقوق دو تو مجھ تک آؤ تم. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی غصبی جگہ ہو، آپ نے کسی کی جگہ پر قبضہ کر لیا ہو تو نماز نہیں ہو سکتی، کسی کے کپڑے زبردستی پہن لیے ہوں تو نماز نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ حقوق الناس کو ادا کریں، تب اللہ کہتا ہے میرے پاس آئیں. تو میرا خیال ہے اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے. اور دوسرا، اپنے لیے آنر فیل کرے گا کہ آپ نے اس کی خاطر اس کی ڈیمانڈ یا اس کی درخواست یا اس کے تقاضے کو اس نے قبول کیا، اور آپ نے اس اہم فریضے کی جگہ آپ نے روزے کو کھول لیا. تو اس کے جو معاشرے میں اثرات ہوں گے، اجتماعی اثرات، میرا خیال ہے وہ بھی بہت پازیٹیو ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً یہ چیزیں مد نظر ہیں سب کے. یہ بھی ٹھیک ہے کرن آپ کی بات، کہ مستحب روزے آپ تبھی رکھیں گے جب آپ کے اوپر واجب روزے نہیں ہیں. تو واجب روزے اگر ہیں آپ کے پاس تو پھر تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ مستحب روزہ رکھیں گے. اور آپ جو ہے وہ پھر وہ جو فرضین بات کر رہی ہیں جو وہ یہ ہے کہ پھر آپ کھول سکتے ہیں اس کو. یہ جو ہم ایونچولی آپ نے یہ کہا فرا کہ وی فارگیٹ دیٹ اٹ از فار اللہ، یہ ٹھیک ہے یہ بات کہ ہم ایونچولی فارگیٹ کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور اسی کی طرف تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں صرف اللہ کی خاطر کریں، اللہ کی خوشنودی کی خاطر کریں. اور یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس وقت تو انسان کو یاد رہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن باقی کام جو ہے انسان بھول جاتا ہے. نظر کا روزہ جو ہے وہ مستحب روزہ نہیں ہے. نظر کا روزہ جو ہے وہ واجب روزوں میں آ جاتا ہے. اور اگر آپ نے کسی پرٹیکولر دن کی نظر کی ہے، آپ نے مثال کے طور پر میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، تو یہ روزہ جو ہے آپ کا واجب ہو جائے گا، آپ کو اسی دن رکھنا ہے. لیکن آپ اگر کوئی جنرل رکھتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ کسی بھی دن روزہ رکھوں گا فلاں مہینے میں، تو پھر وہ آپ کا واجب روزہ نہیں ہے. آپ پھر کسی اور دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نظر جو ہے وہ کیسی آپ نے کی. اوکے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، اور اگلا ٹاپک جو بھی ہوگا قرآن کی سورہ اسراء کا تو ہم اس میں سے بات کریں گے. شکریہ، السلام علیکم.